الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يؤذي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين۔ محترم دوست اور بزرگوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات یعنی زندگی گزارنے کا ایک طریقے کا نام ہے۔ انسانی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، خوشی اور غمی کے موقع آتے رہتے ہیں، غربت و افلاس اور متونگری اور مالداری بھی آتی ہے، رات اور دن بھی ہوتا ہے، اندھیرا اور اجالا بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر کبھی خوشی کے موقع بھی ہوتے ہیں اور کبھی غمی کے موقع بھی ہوتے ہیں۔ مذہب اسلام نے ہر موقع کی رہنمائی اور رہبری فرما دی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکلی زندگی سے ہم کو ایک ایک چیز سمجھا دی اور سکھا دی کہ کیسے موقع کے اوپر کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے گزر بسر کرنا ہے۔ انہی موقعوں کے اندر آدمی بیمار بھی ہوتا ہے، اس کو شفا بھی ملتی ہے اور مر بھی جاتا ہے، تو جو بیمار کی عیادت کے لیے جائے اس کو، یا بیمار کی خبر پرسی کے لیے، بیمار کی خبر انتر لینے کے لیے جو جائے اس کو عیادت کہتے ہیں۔ اور عیادت کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی صبح کے موقع کے اوپر اپنے بھائی کی عیادت، بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک، اور جو شام کے وقت عیادت کے لیے جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور جو کوئی بیمار ہو، مر جائے، اور یہ دنیا کی زندگی یہ ختم ہونے والی، فنا ہونے والی ہے، دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا ہے اور ایک دن ایسا ہوگا کہ دنیا تھی، تو دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے۔ اگر دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنا شرافت اور کرامت کی بات ہوتی تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کے زیادہ مستحق اور حقدار تھے کہ ان کو قیامت تک کے لیے زندگی، دنیاوی زندگی دے دی جائے، اور امام الانبیاء سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے اندر سب سے زیادہ یہ حقدار تھے، اس بات کے حقدار تھے کہ ان کو دنیا کی زندگی ابد الآباد اور ہمیشہ کے لیے قیامت کے لیے دے دی جاتی، لیکن چونکہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی اور ہمیشہ رہنا
کرامت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انک میت و انہم میتون، کہ نبی جی آپ کے اوپر بھی موت طاری ہوگی اور آپ بھی دنیا سے پرواہ بردہ فرمائیں گے، اور یہ لوگ جو آپ کو پریشان کرتے ہیں ان کو بھی ایک دن مرنا ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک ضابطہ و اصول بیان فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر رہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، اس دنیا یہ آخرت کے لیے کھیتی کی جگہ ہے، الدنیا مزرعۃ للآخرہ۔ تو اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے۔ اگر اس شرافت اور کرامت کی بات ہوتی تو آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام انبیاء اس دنیا کے اندر موجود ہوتے۔ تو خیر، ایسے موقع کے اوپر موت میت کے موقع کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ کس طریقے سے کسی کی تعزیت کرنا ہے۔ تو جو بیمار کی خبر لینے کے لیے جائے اس کو عیادت کہتے ہیں، اور جو کسی کی موت میت کے موقع کے اوپر یا کوئی کسی مصیبت کے اندر پھنس گیا، کوئی آفت اس کے اوپر آ گئی، تو اس وقت جو جائے اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ اور تعزیت کا مقصد جن کے اوپر مصیبت پہنچی ہے ان کو تسلی کے آشواسن کے کلمات دیں، ایسی بات کرنا ہے جس سے ان کو تسلی ہو جائے۔ تو چونکہ ابھی پچھلے کئی دنوں سے مسلسل ہمارے یہاں اموات کی کثرت ہو رہی ہے، اس لیے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی جائے۔ تو سب سے پہلے تعزیت کہتے ہیں جس کو مصیبت پہنچی ہے اس کو آشواسن دینا، تسلی دینا۔ اب تعزیت کے لیے جانے سے پہلے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے کہ میں یہ تعزیت کے لیے کیوں جا رہا ہوں۔ آیا میں یہ اس لیے تو نہیں جا رہا ہوں کہ اگر میرے گھر کے اندر کوئی مصیبت آ گئی تو میرے گھر بھی لوگوں کی ایک جمگھٹا تعزیت کے لیے جمع ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلانا آدمی فلانے کی میت کے اندر اور اس کے گھر تعزیت کے لیے نظر ہی نہیں آیا، بلکہ ہمیں جانا ہے اخلاص سے ہر کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور اخلاص ایسی بڑی دولت ہے کہ اس اخلاص ہی کی برکت سے بڑے بڑے مخلصین کی برکت سے بڑے بڑے فتنے بھی دب جاتے ہیں۔ جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا گیا اس وقت اس نے اللہ رب العزت کے سامنے چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو اور آدم کی اولاد کو جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے ہر طرح گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس نے وہاں پر بھی استثناء کیا تو الا من عبادک المخلصین کہا۔ تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو تعزیت کے لیے بھی جائیں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے شریعت کا ایک حکم سمجھتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سمجھتے ہوئے اور اپنے مسلمان بھائی کا حق سمجھتے ہوئے جانا ہے۔ اور جائیں اور ہماری شریعت کے اندر ہر چیز کے اوپر اللہ نے اجر اور ثواب لکھا ہے۔ استنجا کرنا ایک انسانی ضرورت ہے، لیکن اس کو بھی نبی کے طریقے کے مطابق کیا گیا تو اس کے اوپر بھی اجر ملے گا۔ تو تعزیت کے اندر مسلمان بھائی کی تسلی کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو اعزاز اور اکرام، جو انعامات ملیں گے اس کو بھی مستحضر رکھنا ہے کہ میں میرے
مسلمان بھائی کی تعزیت کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے اس کے اوپر کیا انعام ملے گا۔ اگر اس استحضار کے ساتھ، اس حاضر دماغی کے ساتھ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تعزیت کے لیے جائے گا تو وہاں وہ کرسی پر بیٹھ کر گپ شپ کے اندر اور زمینوں کی باتوں کے اندر اور ایران توران کی باتوں کے اندر اور میت کے گھر والوں کا غم تازہ ہو، ایسی باتوں کے اندر اور دنیاوی باتیں کرنے کے بجائے اس کا استحضار ہوگا، اس کو یہ بات اس کے ذہن کے اندر ہوگی کہ میرے یہاں کچھ منٹ کے لیے آنے سے اللہ کی طرف سے مجھے یہ انعام ملیں گے۔ تو سب سے پہلے اخلاص سے جانا ہے، کیا کون کیا کہے گا اس لیے نہیں، بلکہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے اور میرے مسلمان بھائی کا یا میرے رشتہ دار کا میرے اوپر حق ہے، یہ سمجھ کر کے جانا ہے اور اس کی فضیلت کو ملحوظ رکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا فضیلت مجھے ملے گی۔ سب سے پہلے ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عزا مصابا فلہ اجر مثلہ، کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تسلی کرے گا، تعزیت کرے گا تو جتنا ثواب اس مصیبت زدہ کو جس کے اوپر مصیبت آئی ہے اس کو ملے گا، اتنا ہی ثواب اس تعزیت کرنے والے کو بھی ملے گا۔ تو یہ استحضار ہوگا تو ہمارے اس عمل کی عظمت اور اہمیت ہمارے دل کے اندر ہوگی۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مؤمن یعزی اخاہ بمصیبت، کہ جو بھی مسلمان اپنے بھائی جو مصیبت کے اندر جس کے اوپر مصیبت آ گئی ہے اس کی تعزیت کرے گا، اس کو تسلی کے کلمات کہے گا تو اللہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کساہ اللہ سبحانہ حلل الکرامت یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس کو اللہ رب العزت عزت کا اور کرامت کا لباس اور جوڑا پہنائیں گے۔ اور قیامت کا دن ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ آخرت کے دین کے اوپر ہمارا ایمان ہے، مالک یوم الدین، کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم کو یاد دلایا گیا کہ آخرت ہمارا یقین ہے، آخرت میں اللہ کے دربار میں مالک الملک کے سامنے ذوالجبار کے سامنے ایک دن ہم کو کھڑا ہونا ہے، اور اس دن وہ دن کیسا ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس دن جس دن سر پھونکا جائے گا ہر اپنے عزیز و رشتہ دار کو بھول جائیں گے، ماں اپنے بیٹے کو بھی بھول جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، تو ایسا ہولناک دن ہوگا۔ اس دن ہر ایک کو یہی فکر ہوگی کہ میں بچ جاؤں، مجھے جنت مل جائے، میں مناقشہ اور حساب سے بچ جاؤں اور میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ ایسے ہولناک دن کے اندر اللہ رب العزت کرامت کا لباس پہنائیں گے اس شخص کو جو اخلاص سے اپنے مصیبت زدہ بھائی کی تعزیت کرتا ہے۔ اب تعزیت کی فضیلت تو معلوم ہو گئی، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ تعزیت کن الفاظ سے دینا ہے، تعزیت کن الفاظ سے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے لیں گے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ اور تعزیت کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہیں گے جس سے مصاب یعنی جس کو مصیبت اور تکلیف پہنچی ہے، جو غم زدہ ہے، اس کے غم کو تازہ ہو جائے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایسی تسلی اور تعزیت کرنا ہے کہ اس کو اطمینان اور سکون ہو جائے۔
تو اس کے لیے ابھی جو خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر صابرین کے وصف کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ آپ خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ تو تعزیت کے اندر سب سے افضل اور بہتر جو الفاظ ہیں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ دنیا کی زندگی، اس دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے جو چیز بھی دی ہے، چاہے وہ اس کا مال دولت ہو، جسم ہو، اس کی روح ہو، کچھ بھی ہو، یہ عاریتاً دیا ہے، ہماری ملکیت ہے ہی نہیں، ہماری ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ رب العزت ہے۔ تو ہم اپنے بھائی کو تسلی دیں گے، انا للہ، کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں، اور آپ کا جو مرحوم فوت ہوا ہے وہ بھی اللہ ہی کا تھا، اللہ کی دی ہوئی چیز تھی تو اللہ نے واپس لے لی۔ اس کے اندر ہمیں نہ چوں چیرا کا کوئی حق اور ادھیکار نہیں ہے۔ مثلا یہ قلم، یہ ٹوپی، یہ میری تھی، میں نے کسی کو عاریت کے لیے دی تو واپس میں نے لے لیا، تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ٹوپی واپس لے لی یا قلم یا موبائل واپس لے لیا۔ اسی طرح اس دنیا کی زندگی کے اندر ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے، تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کہ میرا فلانا عزیز، میرا بھائی، میرا باپ، میرا بیٹا، میری ماں، میری بیوی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی، نہیں، وہ مالک حقیقی کے پاس گئی ہے، اور زیادہ غمگین اور دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم بھی اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہم کو بھی، وہاں ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا ایمان صحیح ہوگا تو ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو سب سے بہتر اور افضل انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ کتاب ہدایت نے کتنا بہترین انداز کے اندر انسان کو تسلی دی کہ فوراً اس کو تسلی ہو جائے کہ ہمارا عزیز چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد ہم کو بھی جانا ہے اور ہم وہاں جا کر مل جائیں گے۔ اور دوسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا چھوٹا بچہ، شیر خوار بچہ حالت نزا کے اندر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا، دوبارہ بھیجا، دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بچے کو اپنی گود کے اندر لیا، اور وہ جانکنی کا عالم تھا، بچے کے روح جسم سے نکل رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں کے اندر، جس کے اندر چاہے رکھ دیتا ہے۔ تو کسی کی جدائی کے اوپر، کسی کی موت کے اوپر آنسو بہہ جانا یہ برا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو آنسو کا بہنا یہ کوئی برا نہیں ہے، بلکہ ہر ایسا کام کرنا جو غیر شرعی اور غیر اسلامی ہو وہ برا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی، ان للہ ما آتا ولہ ما اخذ، کہ بے شک جو کچھ دیا وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور جو کچھ دیا وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور ہر چیز کا وقت اللہ کے یہاں طے ہے، مقرر ہے۔ اس وقت کے اوپر ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ وَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر صبر کرو،
صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو کہ مجھے جو مصیبت پہنچی ہے اس کے اوپر صبر کرنے پر اللہ رب العزت مجھے صبر کا اجر دے گا، اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب دیتی ہے۔ جب یہ استحضار ہوگا تو آدمی جزا فضا نہیں کرے گا۔ اب اس کے بعد حکم ہے کہ تعزیت کب کی جائے، تو بہتر یہ ہے کہ میت کی تدفین کے بعد تعزیت کی جائے، کیونکہ میت انتقال ہونے کے بعد گھر والے مشغول ہوتے ہیں تجہیز و تکفین اور تدفین کے مراحل کے لیے، تو سب سے بہتر وقت یہ ہے کہ تعزیت تدفین کے بعد کی جائے، اور بہتر یہی ہے کہ تعزیت ایک مرتبہ کر دی جائے، لیکن کوئی خاص عزیز ہو تو اس کے بار بار جانے سے، اس کی تسلی دینے سے اس کو راحت ملتی ہو، اس کا غم ہلکا ہوتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کھانے کے وقت پر وہاں پہنچ جانا یا ایران توران کی باتیں کو کرنے کے لیے پہنچ جانا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام۔ جنگ موتا کے موقع کے اوپر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نوع کے حضرت جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اس لیے کہ ان کے پاس ایسی خبر پہنچی ہے جنہوں نے ان کو مشغول کر دیا ہے۔ تو یہ بہتر اور مستحب ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے ایک دن کھانے کا انتظام کیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نوع طعاما لأہل جعفر، کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے، جعفر کے گھر کے اندر جو رہتے ہیں ان کے لیے، یا اس موقع کے اوپر جو دور دراز سے جو سفر کر کے آئے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے، نہ یہ کہ پورے خاندان کا خاندان کھانے کے وقت پر، اور ایک وقت نہیں، دو وقت نہیں، تین دن تک 6 وقت 5 وقت، ایک چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھا آدمی بھی کھانے کے وقت پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو سوچو، یہ شادی یا فنکشن ہال یا خوشی کا موقع نہیں ہے، ان کا عزیز چلا گیا ہے، روزانہ ان کے گھر کے اندر 500 گرام چاول کا کھانا بنتا ہے، اور میت ہو جاتی ہے تو 10 12 کلو تک کا کھانا کم پڑ جاتا ہے۔ محترم دوست اور بزرگوں، یہ سوچنے کی اور دل پر لینے کی بات ہے۔ ایک عزیز فوت ہو جائے اور ہم کھانے کے وقت کے اوپر ہر آدمی وہاں پہنچ جائے، چاہے کتنا دور کا رشتہ دار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اصنعوا طعاما لأہل جعفر، کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے۔ اس لیے محترم دوست اور بزرگوں، تھوڑا اس باتوں کے اوپر بھی توجہ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔